سر یہ تو ہو گیا، اب یہ بتائیں وے فارورڈ کیا ہے، یہ ہوگا کیسے؟ آپ نے شاید خاقان صاحب کو سنا، انہوں نے تو مطلب یہ کہا تھا کہ میں فری میں بھی نہیں لوں گا، لائبلٹیز اتنی ہیں، تو کیا کیسے بیچیں گے، کس کو بیچیں گے اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچے؟ شاید خاقان صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں لینا بھی نہیں چاہیے، جی، چونکہ وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی صورتحال ہوگی۔ جی، اور میں نے پاکستان کی ساری ایئر لائنز کو اپروچ کیا، میں نے ایئر بلو کو اپروچ نہیں کیا فار دا پرپزز آف ریکارڈ میں نے ایئر سیال سے بات کی، میں نے فلائی جناح سے بات کی، ہر ایک سے بات کی کہ جی آپ اس ٹرانزیکشن کو دیکھیں، ہم اس کو مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ میں نے باقی جو ایمریٹس یا دوسرے ہیں، ہمارے جو ہائی کمشنر لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو برٹش ہائی کمشنر یہاں پہ ہیں، ان کو کہا کہ جی آپ برٹش ایئر ویز کو، ورجن اٹلانٹک کو کہیں کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ان کے لیے کافی سود مند ہو سکتی ہے، اس کو دیکھیں۔ کچھ آیا؟ جی ہے، انٹرسٹ ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن شاید خاقان عباسی صاحب نے جو کہا، میں ان کا رائے ہے، ان کا ایک اپنی، میرے سے بہت زیادہ ان کی ایویشن پہ ایکسپرٹیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس ٹرانزیکشن کو جس طرح سے سٹرکچر کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے 10 ہفتے میں محنت بھی کی ہے، اور اس پہ کافی کچھ ہم نے پروگریس بھی کی ہے۔ پروگریس یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پی آئی اے کی ہسٹری میں، یہ کتنے سالوں سے آپ سن رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہونا ہے، لیکن جو پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس کے تحت جو پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کرتے ہیں، جو اس سے متعلقہ پرائیویٹائزیشن سے سارے معاملات کے اوپر ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے آپ کو ٹرانزیکشن کنسٹرکٹ کر کے دیتا ہے۔ وہ ایک کنسورشیم سے جو آپ کی وہ ہم نے ارنسٹ اینڈ ینگ کے ساتھ، نہیں بات نہیں چلی، ان کا تقرر ہو گیا، اور اس وقت وہ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، پی آئی اے کے آفیسز میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے آفیسز میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور اس کے اگلے مرحلے اب کام ان پہ ہو رہا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پی آئی اے سی ایل کو ری سٹرکچر کر کے اس کو ایز کور ایویشن ایسٹس، جن کا سب سے زیادہ نقصان ہے، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم سب سے پہلے پرائیویٹائز کر دیں ایک علیحدہ سٹرکچر میں لے جا کے، اور جو اس کے لیگیسی لونز اور دوسری لائبلٹیز ہیں ان کو علیحدہ رکھیں۔ اسی طرح جو روزویلٹ ہے اس کے لیے ایک سٹرکچر کریٹ کرنا ہے، جو پی آئی اے کے دوسرے اثاثے ہیں ان کے لیے سٹرکچر کریٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہم ایک جو ری سٹرکچرنگ کا کمپلیٹ پلان ہے، جو سب سے پہلا ہماری ریکوائرمنٹ تھی، وہ ہم ایس ای سی پی کے پاس لے کے جائیں گے۔ پہلے حکومت سے اس کی منظوری لیں گے، اور اس کے بعد ایس ای سی پی میں فارمل اس کی اپلیکیشن دے دیں گے کہ اس کو اس طرح سے ری سٹرکچر کیا جائے کہ یہ ہم اس کی پرائیویٹائزیشن کر سکیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور ابھی تک الحمدللہ اٹ از گوئنگ ایگزیکٹلی بائی دا بک اینڈ بائی دا ٹائم لائنز that we started with on day 1۔ اچھا، تو اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ پھر وفاقی کابینہ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کا کون سا ٹرانزیکشن سٹرکچر۔ فائنینشیل ایڈوائزر آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز، اس وقت وہ سائملٹینیسلی مارکیٹ کو بھی اسیس کر رہے ہیں، وہ پی آئی اے کے ایسٹس کو بھی ویلیو کروا رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس علیحدہ ایکسپرٹس ہیں، کیونکہ ایویشن کے ایسٹس آسانی سے ویلیویشن عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کے ایریا ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، تو وہ اس کی بھی ویلیویشن کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تک ہمیں وہ اسکیم آف ارینجمنٹس کے ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن سٹرکچرز بھی ویریس پروپوز کریں گے، جس میں سے ہم کسی ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر کی یا 2 ٹرانزیکشن سٹرکچرز کی آلٹرنیٹ میں اپروول وفاقی کابینہ سے لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ ہوگا۔ سیپریٹلی جو اس کا ہیومن ریسورس ہے، کچھ تو ہیومن ریسورس انویسٹر ضرور ریٹین کرے گا، پائلٹس میں سے بھی ریٹین کرے گا، کیبن کرو میں سے بھی ریٹین کرے گا، انجینئرنگ سٹاف میں سے بھی ریٹین کرے گا، لیکن کچھ نہیں بھی ریٹین کرے گا۔ ہمیں اندازہ ہے ایسا سٹاف جو ایکسیسولی بھرتی ہوا ہے، ایسا سٹاف جس کی پراپر ایکسپرٹیز نہیں ہے، ایسا سٹاف جو ان ڈیوٹیز کے لیے فٹ نہیں ہے، ان کو وہ ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا۔ تو ان کے لیے جو والنٹری سیپریشن اسکیم ہے، یہ جو گولڈن ہینڈ شیک اسکیم ہے، اس پہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے۔